حدیث میں آتا ہے، پورا ایک چیپٹر ہے جنوں کا، حدیث کے باب بڑے پڑے ہیں حدیث کے، جنات کے ابواب۔ قرآن میں پوری ایک سورت جن موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر حضور کی بارگاہ میں ایک جن آیا، صحابہ اکرام نے دیکھا چھوٹا سا اتنا باونا سا، وہ جن آیا آقا سے بات کرنے لگا۔ حضور نے اس سے پوچھا بتا تو کب سے ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا عمر کا نہیں پتا، اب یہ بابا آدم زمین پہ نہیں اترا تھا تو میں پہلے تھا۔ اور ملاقات کیا کر رہا ہے؟ حضور سے۔ اس کا مطلب ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک سارا زمانہ اس جن نے دیکھا۔ پھر حضور نے پوچھا اچھا بتا تو مسلمان کب ہوا؟ اس نے کہا کہ میں پہلے کافر رہا، ابراہیم علیہ السلام جب آئے میں مان گیا، ہن جنا کوئی آیا تو میں من گیا، مسلمان ہو گیا۔ زعفر بھی کافر رہا، جب علی آیا تو سمجھ گیا ہن کوئی جنا جوڑ کا آ گیا، مسلمان ہو گیا۔ اس لڑکے نے بتایا جن نے، زعفر کے پوتے نے، کہ میرا دادا تو زندہ ہے۔ مرزا سلامت علی دبیر تیری جرت پر قربان۔ کہنے لگا اچھا زندہ ہے تو پھر بیٹا تو جا، میں تیرا استاد ہوں، تجھے میں حمد سکھاؤں گا، نعت سکھاؤں گا، علی کا مرثیہ پڑھنا سکھاؤں گا، منقبت سکھاؤں گا، اہل بیت کو سارا کچھ سکھاؤں گا، جو میرے اندر ہے تجھے ٹرانسفر کروں گا۔ تو جا اپنے دادا کو کہہ ایک دفعہ میں تجھ سے ملنا چاہتا، ایک ملاقات کرا دے۔ لڑکا گیا، پھر واپس آیا چند لمحوں کے بعد، جنوں کے جانے آنے میں لمحے لگتے ہیں، واپس آ گیا، کہنے لگا میرا دادا کہتا ہے میں نہیں مل سکتا۔ اسے پھر کہا جو جا اس کو کہہ کہ مرزا سلامت علی دبیر تجھ سے ملنا چاہتا ہے، میں ملے بغیر رہ نہیں سکوں گا، مل لازم۔ پھر واپس آیا بچہ اور کہنے لگا میرا دادا کہتا ہے کہ مرزا سلامت علی دبیر کو میرا پیار، میرا سلام دینا، ادب کرنا، وہ عاشق ہے حضور کے گھرانے کا، نوکر ہے حضور کے دہلیز کا، میں دل سے اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں مرزا سلامت سے ملوں گا نہیں، کیونکہ مجھے بھی پتا ہے کہ جس مقصد کے لیے مجھ سے ملنا چاہتا ہے نا، مجھ سے کربلا سنے گا، میں نہیں سنا سکتا۔ تیسری مرتبہ پھر دبیر نے واسطہ دیا تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، اگر تو زندہ ہے اور سلامت علی دبیر کا دور ہے، پتا چل گیا تیرا پوتا میرے پاس ہے تو مل لے، میں کربلا نہیں سنوں گا، چاہتا ہوں بس تجھ سے مل لوں۔ اب وہ بچہ پھر گیا، واپس آیا، واپس آگے کہنے لگا استاد جی میرا دادا کہتا ہے کربلا کا نہ پوچھنا، اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ اب مجھ سے بیان نہیں ہوگا، بیان کر دیا تو برداشت نہیں ہوگا، ملنا ہے تو پھر جمعرات کا انتظار کر۔ اس دن منگل کا دن تھا، جس دن یہ ملاقات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، دبیر اور جن کے بچے کی ملاقات منگل کے دن تھی۔ جمعرات کا انتظار کر، جب لوگ سو جائیں گے تیری مسجد کا جو بڑا مینار ہے، میں رات 2:30 بجے یہاں 2 بجے آ جاؤں، یہاں مل لیں۔ خدا خدا کر کے منگل گزرا، دبیر کی نیندیں اڑ گئی، کب وہ کربلا والا میرے سامنے آیا۔ بدھ کا دن اوکھا سوکھا گزرا، شکر کا کلمہ پڑا، بدھ بھی گئی جان چکی، آ گیا جمعرات کا دن۔ مرزا سلامت علی دبیر نے سب بچوں کو مسجد سے نکال دیا، چلے جاؤ، مسجد خالی کرا دی۔ رات ہو گئی، مسجد خالی ہو گئی، انتظار کر ٹہلنے لگا، کب 2 بجے رات کے وہ کربلا میں کھڑا ہونے والا آ جائے۔ پھرتے رہے، 2 گزر گئے، 2:30 بجے کا وقت آیا۔ مرزا دبیر نے دیکھا بڑے مسجد کی مینار کے ساتھ ایک بوڑھا شخص نظر آ گیا، دوڑتا ہوا پاس پہنچا۔ اس بوڑھے کا حال یہ تھا کہ آنکھیں اس کی بند تھیں، اوپر کا گوشت نیچے آ چکا،
اور بال جو تھے وہ لٹک رہے تھے نیچے، آنکھ نہیں کھل رہی تھی، اتنا بڑھاپا غالب تھا۔ مرزا دبیر پاس آئے، مرزا سلامت علی دبیر، اللہ ان کو سلامت رکھے، آکے کہنے لگے ظافر میں تجھ سے اس لیے ملنا چاہتا تھا، مجھے اجازت دے جن آنکھوں نے حسین دیکھا میں انہیں چوم لوں، جن آنکھوں نے میرا حسین دیکھا ہے میں ان آنکھوں کو چوم لوں۔ ظافر جن کا لگا دبیر تیرے بارے میں صحیح سنا تھا، اتنی محبت حضور کے خانوادے کے ساتھ تجھے پتا ہے میں جن ہوں، ڈرتا نہیں اور میری آنکھیں چومے گا۔ سلامت علی کہتا ہو چومنا کیا، میں تو جان بھی دے دوں، تجھے کیا پتا میرے اندر کتنے پاپڑ بل رہے ہیں عشق کے۔ مسلمانی اسے کہتے ہیں کہ حضور کی آل کے نام پہ بندہ کٹ مرے، جان دے دے، اسے تو مسلمانی کہتے ہیں۔ اصل ایمان ہی یہ ہے، مجھے اجازت دے، بے شک تو ہے جن، لیکن میرے سامنے انسانی صورت میں میں تیری آنکھیں چوم لوں۔ اس نے کہا اجازت ہے پتر چوم لے، تو عاشق ہے اہل بیت کا، اجازت ہے۔ آنکھ پکڑ کے اٹھا کے ننگی کر کے مرزا سلامت علی دبیر پپیاں کرتا ہے، پیار کرتا ہے، بوسے لیتا ہے۔ بتائیں تصور میں کیا ہوگا جس کے بوسے لے رہا تھا۔ سلامت علی دبیر جب آنکھیں چوم چکا، شاگرد کی طرح سامنے بیٹھ گیا، دو زانوں کہنے لگا ظافر جن مجھے پتا ہے تو نہیں سنا سکتا، لیکن مجھے بتا تو دے تو نے حسین کو دیکھا کیسے تھا۔ ظافر کہنے لگا تیرے عشق نے مجھے مجبور کر دیا، وہ آخری بات بتانے لگا کہ میں اب تجھے بتا دوں میں نے کیسے دیکھا۔ فرمایا اس دن میرے بیٹے کی شادی تھی، جس دن کربلا کا واقعہ ہوا 10 محرم جمعہ کا دن، میں نے دعوت کر رکھی تھی، جنوں کو بلایا تھا اپنے گھر میں، میں انتظار کر رہا تھا، سہرا بند، سہرا میرے ہاتھ میں تھا۔ میرا ایک کزن ہے عامر، وہ بھی جن ہے، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا میرا دد پوترا۔ میں نے کہا رشتہ داری ہے، تعلق ہے، دد پوترا رشتہ ہی بڑا پیڑا جانا، اگر پہلا سہرا بند دیتا تو وہ رس پیسی، پھر راضی کون کرتا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ عامر آئے تو سہرا بند۔ کافی دیر گزر گئی، میں انتظار میں کھڑا ہوں کہ عامر آئے، اسے کہوں پیچھے سے پکڑ۔ اتنے میں عامر ہانپتا ہوا، دوڑتا ہوا، چیختا چلاتا آیا، کہنے لگا ظافر سہرے کو توڑ ڈال۔ میں نے پلٹ کے دیکھا کہ عامر تیرے ہی تو میں انتظار میں ہوں، سہرا کو توڑ ڈال۔ اس نے کہا تیرا پیر، تیرا مرشد علی کا بیٹا حسین کربلا میں اکیلا ہے، 1.25 لاکھ فوج نے سے گھیر رکھا ہے، اور حسین کہہ رہا کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ بس میں نے پیر علی کے بیٹے کا سنا، عامر نے مجھے بتایا، ادھر ہی سہرا چھوڑ دیا۔ 200 بہادر جنگجو جن میرے ساتھ پرواز کرنے لگے۔ چند لمحوں میں کربلا میں پہنچ گیا۔ کربلا میں پہنچا تو کیا دیکھا؟ حسین ابن علی سجدے میں، زخموں سے چور چور، فاطمہ کا لال۔ کہنے لگا میرا میٹر گھوم گیا۔ میں نے اس لشکر کی طرف دیکھا کہ ان میں سے ایک بھی زندہ سے چھوڑوں گا، اور حسین کی اجازت چاہیے تھی، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ ساتھ میں نے پلان کر لیا، میں نے ماروں گا کیسے، کس طرح میں دردناک انداز میں ان کی جان لوں گا۔ آقا حسین کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اجازت دے،
یہ جتنے آپ کے سامنے دشمن کھڑے ہیں سب کو اسی فرات کے پانی میں غوطے دے دے کر مارو، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑو۔ میرا حسین کھڑا کہاں ہے، زخم کتنے ہیں، سامنے کون ظالم ہے؟ فرمانے لگے زعفر تو جن ہے یہ انسان ہے، تو انہیں دیکھ رہا ہے یہ تجھے نہیں دیکھ سکتے، اگر میں نے تجھے اجازت دے دی تو رحمت للعالمین کی چادر پہ لج لگے گی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد نے یہ تربیت دی تھی نواسے کو کہ خود رحمت للعالمین اور جنوں سے امت مروا دی۔ میں جنوں سے امت محمد مروانا نہیں چاہتا، پیچھے ہٹ جا، چلا جا، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ زعفر کہنے لگا آقا اجازت دیں، 200 جن میرے ساتھ ہیں، میں انسانی شکل اختیار کر کے آ جاتا، بندے بن کے آ جاتے، ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ہم جنوں کی شکل میں نہیں رہیں گے، انسانوں کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، امام حسین فرمانے لگے پھر بھی تو جن ہی ہے نا، تیرے اندر جو طاقت ہوگی وہ انسان کی ہوگی، وہ بھی تو جن کی ہوگی، اس لیے لوٹ جا۔ اس زعفر جن کہنے لگا اے دبیر، میں نے پھر ہاتھ جوڑے کہا حسین پھر آخری بات مان لے، آخری التجا مان لے کہ مجھے یہاں سے جانے کے لیے نہیں کہنا، میں ادھر رک کے دیکھوں گا ظالم۔ امام نے کچھ غور کیا اور غور کر کے کہا نہیں، اتنی تجھے اجازت ہے، رکا رہ، دیکھتا رہ، لیکن جب میں اپنے ہاتھ کا اشارہ کروں تو پھر کربلا کا ٹبہ چھوڑ جانا، میرے اشارے سے پہلے تک رکا رہنا۔ اس زعفر نے بتایا اے مرزا سلامت علی دبیر، میرا آقا اس وقت سجدے میں ہے، جب ادھر سے شمر ملعون نکلا، لعنتی شمر چلا، میں دیکھ رہا تھا، وہ شمر آیا، اس نے آ کے خنجر نکالا، میرے حسین نے کیا کیا، دوسری طرف دیکھا، آج بھی کربلا میں ایک ٹلہ زینبیہ ہے، حضرت زینب کے کھڑا ہونے کی جگہ، اسے تلہ زینبیہ کہتے ہیں، آج بھی کربلا میں موجود ہے۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، 2018 میں گیا، سارا کچھ دیکھا۔ میرے آقا حسین علیہ السلام اب شمر حملہ کرنے لگا، خنجر اس نے نکال لیا، میرے آقا حسین نے زمین کو حکم دیا اے زمین بلند ہو جا، میری ہمشیر مجھے نہ دیکھے۔ اس زعفر جن نے بتایا کہ مرزا سلامت علی دبیر زینب کے سامنے ایک زمین اونچی ہونے لگ گئی، اتنی اونچی ہو گئی کہ زینب اور حسین کے درمیان پردہ بن گیا، ٹبا کھڑا ہو گیا۔ سیدہ زینب نے کہا اے زمین کے ٹکڑے، میں علی کی بیٹی تجھے حکم دیتی ہوں نیچے ہو جا، میں اپنے بھائی کو دیکھوں۔ اس بدبخت نے پھر حملہ کیا۔ اس زعفر جن نے بتایا کہ ایک شمر نے سجدے میں حسین ہے، 13 خنجر بدبخت نے مارے تھے۔ کتنے مارے؟ 13 وار اس نے کیے تھے، تب جا کے حسین ابن علی کا سر مبارک تن سے جدا کرنے میں کامیاب ہوا۔ 13 ضربیں اس نے لگائی، 7 دفعہ ایسا ہوا، 7 دفعہ زعفر جن نے بتایا، اور مرزا سلامت علی دبیر لکھ رہے 7 دفعہ ایسا ہوا کہ امام حسین نے زمین کو حکم دیا ٹبا کھڑا ہو جا، زینب نہ دیکھے کہ بھائی کیسے قتل ہو رہا ہے، اور زینب نے حکم دیا زمین نیچے ہو جا، زمین 7 دفعہ اوپر اٹھی، 7 دفعہ نیچے اٹھی۔ اس بدبخت نے جب 13 وار کر چکا، میں یہی دیکھ رہا تھا کہ ابھی حسین کا اشارہ زعفر کی طرف نہیں آیا، کیوں نہیں کر رہے؟
بس 13 جب وار مکمل ہوئے میرے آقا حسین کا پھر انگلی کا اشارہ آ گیا. میں نے آخری سوال حسین سے پوچھا آقا اتنا تو بتا دے 13 وار آپ پہ اس بدبخت نے کی, آپ نے اشارہ نہیں کیا, اب کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا زعفر اب میری ماں بکی چھوڑ کے میرے لیے کربلا میں آ رہی ہے اور اپنے دوپٹے سے جہاں میرا سر گرے گا اس جگہ کو صاف کر. میں نہیں چاہتا میری ماں ہو اور تو یہاں دیکھ رہا ہو, چلا جا. اتنا پردہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا لیا حسین ابن علی یہاں ملا. سیدہ فاطمہ تو زہرا آئی اور یہ کہہ رہے تھے ادھر مرزا سلامت کا پھر حال کیا ہو, رو رو کے مرزا سلامت اتنی بے ہوش ہو. بابا فرید کے پاک سے ایک مولوی آیا کہ مجھ جیسا بدبخت ایسے ہی ہوگا. کہنے لگا بابا جی میں علم پڑھ چکا ہوں, بڑا مطالعہ کیا, بڑا پڑھا, بڑے استادوں کی جوتیاں سیدھی کی, اب میں کوئی کتاب لکھنا چاہتا ہوں, آپ کے پاس ہمیں اجازت آپ دیں. آپ نے کہا اچھا کتاب لکھنی ہے پھر کربلا پہ لکھ. کیا کر؟ کربلا پہ لکھ. مولوی صاحب کہنے لگے جس کو میں نے دیکھا نہیں اس پہ میں لکھوں کیا؟ جس کو میں نے دیکھا نہیں اس پہ کیا لکھوں؟ اسے نہیں پتا تھا کہ سامنے مرد حق بیٹھا ہے جس کا نام بابا فرید ہے. بابا فرید نے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا گردن نیچے کر, آنکھیں بند کر, دبا لیا. سر پہ ہاتھ رکھ کے دبایا, کہا آنکھیں بند کر. مولوی صاحب نے آنکھیں بند کر لی. بس آنکھوں کا بند ہونا تھا. سن 61 ہجری محرم الحرام کا آغاز ہو گیا. میرے آقا کا حسین کا سفر کٹتے کٹتے 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے. واقعہ کربلا اس مولوی کی آنکھوں کے سامنے جس طرح فلم نہیں چلتی اس طرح فلم کی طرح چلنے لگی. وہ سارا منظر آنکھوں سے دیکھنے لگ گیا. جب واقعہ کربلا سارا دیکھ چکا بابا فرید نے کہا آنکھ کھول, اب لکھ. جب اس نے آنکھ کھولی تو حال یہ تھا, اس مولوی کا حال یہ تھا کہ ساری گود خون سے بھر چکی, آنکھوں سے رت اتر رہی تھی, خون بہ رہا تھا, آنسو نہیں خون بہ رہا تھا. اب کہا گیا مولوی کربلا لکھ. کہنے لگا جو دیکھا وہ لکھا نہیں جا سکتا. حضرات جتنا ظلم ہوا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. ہمارے اندر سکت نہیں بیان کرنے, نہ سننے کی نہ پڑھنے کی. پڑھا تو ہم نے ہے نہیں, الحمدللہ سننی ہے, سنے سنائے بس بنے ہوئے. پڑھنا نہیں ہے اس قوم میں. یہ پڑھنے کا کام ہم نے شیعوں کو دے دیا, کربلا سے تم پڑھو تم سنو. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما.